ایک اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحومہ سیدہ ماہ طلحت عابدی و خانوادہ، سیدہ مرحومہ سیدہ رفعت جہاں کاظمی و خانوادہ، مرحوم رضی الدین حیدر و خانوادہ، مرحوم علمدار حسین خان و خانوادہ، اور مرحوم خان خانوادہ صاحب، مرحوم رضوی خانوادہ، ملک خانوادہ، حاضرین اپنے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، علماء اعلام خطباء اعظام کو یاد کرتے ہوئے، شہداء ملت جعفریہ اور بالاخص شہید بزرگوار شہید حسن ترابی کی روح کو ایصال کرتے ہوئے ایک اور مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمہم وافضلہم ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ، اما بعد فقال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ صلوات۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم نے کلمہ طیبہ کی سربلندی اور عظمت و رفعت کو بیان کرنے کے لیے کیا ہی بہترین مثال دی ہے کہ کلمہ طیبہ بالکل مانند شجر طیبہ کے ہے، ایسا شجر طیبہ کہ جس قدر آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، مشکلات آئیں، مصائب آئیں، سختیاں آئیں، لیکن وہ شجر طیبہ اپنی بنیاد پر کھڑا اور قائم رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کی جڑیں اصلها ثابت، اس کی جڑیں پروردگار عالم نے مضبوطی کے ساتھ زمین میں پیوست کی ہوئی ہیں۔
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اگر اس کی شاخوں کی بات کی جائے تو کتنے زمانے گزر گئے، لیکن 1400 سال سے آج تک وہ شجرہ طیبہ اپنا ثمر اور اثر دیے ہوئے ہے۔ اس قدر زمانہ گزر گیا لیکن آج بھی وہ اپنا پھل دیے جا رہا ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا درخت نہیں ملے گا آپ کو کہ جس کی عمر اس قدر زیادہ ہو کہ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک وہ درخت اپنا پھل دیتا رہے۔ لیکن شجرہ طیبہ بالکل اس درخت کی مانند ہے کہ جو قیامت تک اپنا پھل دیے جا رہا ہے۔ تمہارے دامن میں تنگی آ سکتی ہے لیکن اس کی عطا اور بخشش میں تنگی نہیں ہے۔ شجرہ طیبہ اپنا اثر دیے جا رہا ہے۔ اب اسی آیت کے ترجمے کے ذیل میں نے آپ کے سامنے جو موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ یہ تھا کہ ائمہ اطہار نے اس شجرہ طیبہ کے دوام کے لیے، اس شجرہ طیبہ کو محکم سے محکم تر بنانے کے لیے، اس شجرہ طیبہ کی آبیاری کے لیے اور اس کی ثمر دہی کے لیے جو زحمتیں اپنائی ہیں، جو زحمتیں صحیح ہیں، جو مصائب ان پہ ٹوٹے ہیں، تو ان مصائب کے مقابلے میں اور اس شجرہ طیبہ کے استحکام کے لیے انہوں نے کئی ساری روشوں اور طریقہ کار اور حکمت عملی کو اپنایا۔ کئی حکمت عملی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، میں پھر فہرست دہرا دیتا ہوں بغیر کسی بھی عنوان سے تفصیل میں جائے ہوئے بغیر۔ پہلا عنوان کیا تھا؟ جس طریقے سے ائمہ اطہار نے دین کی تبلیغ کی، دین کی ترویج کی، خود کو بھی محفوظ کیا، اپنے چاہنے والوں کو بھی محفوظ کیا اور اپنے مکتب کی ترویج کی۔ پہلی روش کیا تھی؟ نفوذ۔ کل ایک صاحب نے اچھا تذکر دیا، وہ یہ کہ وہ کہہ رہے تھے نفوس کیسے لکھا جاتا ہے، تو وہ نفوس کہہ رہے تھے۔ نفوس ہے نفس کی جمع، نفس کی جمع کو، روح کی جمع کو نفوس کہا جاتا ہے، جیسے روح کی جمع کو ارواح کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو میں بار بار نفوس کہہ رہا ہوں اس سے مراد وہ نفس نہیں ہے، کہیں سوء تفاہم نہ ہو جائے، نفس نہیں کہہ رہا ہوں، نفوذ کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس وقت بھی مثال دی تھی جس سے نافذ کرنا، نافذ کرنا مثال کے طور پہ آپ جب کہتے ہیں کہ میرا یہ لا، میرا بنایا ہوا یہ قانون، میرا بنایا ہوا یہ ڈاکیومنٹیشن آج سے جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ نافذ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نافذ ہونے کا مطلب یہ یہاں پر امپلیمنٹ ہوگا۔ بس جس طریقے سے امپلیمنٹ ہونے کو نافذ ہونا کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر شخص کو آپ کسی جگہ پر امپلانٹ کرتے ہیں، شخص کو اگر کسی جگہ پر آپ جگہ دلواتے ہیں تو اسے عربی میں یا فارسی میں نفوذ کہا جاتا ہے، اور وہ شخص جو آپ کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہو اسے کہا جاتا ہے نفوذی۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں گے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ رہتے پاکستان میں ہیں، ان کی شہریت پاکستانی ہے، ان کا حب الوطنی پاکستانی کے لیے ہے، ان کا شناختی کارڈ پاکستان کا ہے، لیکن وہ مثال کے طور پہ ہندوستان کے نفوذی ہیں، تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ نفوذی کہا جائے گا۔ آپ خبروں میں پڑھتے رہتے ہیں بہت سارے پاکستانی افراد طالبان کے نفوذی ہیں، بہت سارے پاکستانی افراد امریکہ کے نفوذی ہیں، امریکہ میں رہنے والے بہت سارے افراد پاکستان کے نفوذی ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کسی کو تھوڑا سا، بہت جو بڑے افراد بیٹھے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، اب مجھے تھوڑا اس کا نام تلفظ میں شاید میں کہیں غلطی کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بلوچستان میں تقریباً شاید 50 سال پرانی بات ہوگی، ایلان کاسی والا جو معاملہ اگر کسی کو یاد ہو، اگر میں نام غلط لے رہا ہوں تو میری بات میں اصلاح کر دیجیے گا، تو ایلان کاسی والا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ امریکہ کا نفوذی آدمی تھا، بعد میں امریکہ نے ہی اسے مروانے کے لیے جو ہے بہت بڑا آپریشن کیا اور بہت اخراجات ہوئے، تو میں کہہ رہا ہوں اسے کہا جاتا ہے نفوذی۔ تو پہلا عنوان جس طریقے سے ائمہ نے اپنے مکتب کی ترویج اور تبلیغ کی ہے وہ ہے نفوذ۔ دوسرا عنوان وہ تھا جنون، جس کے ذیل میں نے جناب بہلول دانا کی مثال دی تھی، لیکن مثالیں ہر عنوان کے ذیل میں بہت سی۔ تیسرا عنوان کیا تھا؟ احادیث کے اندر اختلاف ایجاد کرنا۔ خود ائمہ نے عمدی طور پر اپنی احادیث کے اندر اختلاف ایجاد کیا، کیوں؟ تاکہ لوگ اگر لوگ احادیث کے اندر وحدت کو دیکھتے، لوگ احادیث کے اندر ایک پارچگی کو دیکھتے، لوگ احادیث کے اندر ایک سیاق کو دیکھتے، تو وہ مصیبت جو پرسوں آنا تھی وہ کل آ جاتی،
لہٰذا ائمہ نے کیا تدبیر اپنائی؟ عمدی طور پر اپنے فراوین میں اختلاف رکھا، اپنے فراوین میں تنوع رکھا، اپنی احادیث میں ایک تعدد کو، ایک کثرت کو، ایک جسے کہیے کہ میں اسے کس طریقے سے بیان، یعنی مختلف ایک ہی مسئلے کے مختلف جواب دیے. اس طریقے سے سامنے والا کیا سمجھے گا کہ شیعہ اور ان کے جو امام ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہے. جب ایک پیج پر نہیں ہے تو اس کے دل میں جو عداوت کی آگ ہے، جو بغض کی آگ ہے، جو عناد کی آگ ہے، اس میں اتنا بھڑکاؤ ایجاد نہیں ہوگا. نتیجتاً ائمہ کو بھی پروٹیکشن ملے گا، ان کے چاہنے والوں کو پروٹیکشن ملے گا، اور مکتب کی اس طریقے سے دفاع ہو سکے گا. یہ تیسرا عنوان تھا جو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا. کل ہی میں نے ایک چوتھا عنوان بیان کیا تھا، وہ کیا تھا کہ ائمہ عمدی طور پر اپنے اصحاب کے ساتھ اظہار لا تعلقی کرتے تھے. نہ صرف یہ کہ لا تعلقی کرتے تھے بلکہ اظہار نفرت اور اظہار برات بھی کرتے تھے. اظہار برات کے ذیل میں میں نے آپ کو کل زرارہ کی مثال دی تھی، مثالیں اور بھی ہیں. جناب ہشام ابن حکم 7ویں امام کے صحابی ہیں، ان کے ساتھ بھی 7ویں امام نے اسی تدبیر کو اپنایا. لیکن میں ان سے صرف نظر کر کے جناب زرارہ ہی کے ذیل میں آپ کو ایک اور مطلب بتاؤں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب زرارہ کا بیٹا عبداللہ بن زرارہ بن آئین جب چھٹے سرکار کے پاس آیا تھا اور دل برداشتہ ہو کر آیا تھا، میں نے کل یہ روایت آپ کے سامنے بیان کی کہ دل برداشتہ ہو کر آیا تھا، امام سے کہہ رہا تھا کہ فرزند رسول آپ جو ہے وہ میرے آپ کے دادا نے، آپ کے والد نے، یعنی 5ویں سرکار نے میرے والد کے بارے میں اتنے فرامین بیان کیے، میرے والد نے آپ کے اجداد کی اتنی خدمت کی، دین کی ترویج کے لیے اتنی زحمتیں سہی، دین کی تبلیغ کے لیے اتنی مشقتیں سہی، معاشی بائیکاٹ، معاشرتی بائیکاٹ، اپنے ہی خاندان والے خود جناب زرارہ کے سگے بھائی جو ہیں وہ دین مبین کی ترویج کی وجہ سے ان کے مخالف ہو گئے تھے. تو میرے والد نے اتنی زحمتیں نہیں، لیکن آپ جو ہے وہ اس طریقے سے اظہار نفرت کر رہے ہیں، آپ میرے والد سے اس قدر اظہار برات کر رہے ہیں، تو یہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی. تو اس پہ امام نے جو تمثیل بیان کی تھی وہ بہت خوبصورت ہے. امام نے کہا، اب اس تمثیل سے پہلے آپ سبھی کے ذہن میں جناب خضر اور جناب موسیٰ کا مکالمہ محفوظ ہے. قبلہ یہاں پہ وعظ فرماتے ہیں تو یقیناً اس وعظ کے ذیل میں، اس نصیحت کے ذیل میں یہ مطلب بھی کہیں نہ کہیں آیا ہوگا کہ جناب موسیٰ اور جناب خضر نے باہمی رفاقت اپنائی. جناب موسیٰ جناب خضر کے پاس آئے اور کہا کہ میں جو ہے وہ آپ کی شاگردی اپنانا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو جناب خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ لو لیکن تم میرے ساتھ کو، میری معیت کو تحمل نہیں کر سکو گے. تو کہا نہیں، آپ مجھے دیکھیں گے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والے اور حوصلہ کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو جب جناب خضر چلے تو سب سے پہلا کام جو جناب خضر نے کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ ایک کشتی آئی تھی، اگر وہ یاد ہو آپ کو واقعہ. وہ کشتی کیا تھی؟ سالم کشتی تھی. دریا کے کنارے ایک سالم کشتی تھی. اس سالم کشتی میں کوئی نقص نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کہیں سے ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی. جناب خضر نے اس کشتی کے اندر عیب ایجاد کر دیا، اسے توڑ دیا. اب جناب موسیٰ نے کہا کہ بھئی آپ نے کیا کیا؟ تو ایک مرتبہ جناب خضر نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ آپ مجھے تحمل نہیں کر سکیں گے، آپ میری رفاقت اور معیت کو برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ حوصلہ نہیں کر پائیں گے. تو پھر جناب موسیٰ نے کہا نہیں میں اب صبر کروں گا. پھر ایک دوسرا واقعہ قتل کا واقعہ ہوا، پھر ایک تیسرا واقعہ دیوار کو گرانے کا واقعہ ہوا. بہرحال اس واقعے سے صرف نظر کر کے اب صرف اسی تمثیل کو میں اپنے لیے لینا چاہ رہا ہوں جسے امام نے زرارہ کے لیے بیان کیا. امام چھٹے سرکار زرارہ کے فرزند سے کہتے ہیں کہ اے فرزند زرارہ، زرارہ کی مثال، زرارہ کی مثال ہمارے نزدیک بالکل ہمارے علم بے کرا کے اندر تیرتی ہوئی کشتی کی مانند ہے. ہمارا علم کا جو سمندر ہے، بے کنارہ سمندر ہے، بے کرا سمندر ہے، جس میں زرارہ کی مثال بالکل اس کشتی کی مانند ہے جسے خضر نے عیبدار کر دیا تھا. اسی طریقے سے ہم نے بھی زرارہ کے تحفظ کے لیے زرارہ سے اظہار برات کیا، اظہار لا تعلقی کیا تاکہ وہ زرارہ کی کشتی عیبدار ہو جائے. وہ عیبدار کیوں کیا گیا؟ اس لیے عیبدار کیا، خود امام فرماتے ہیں کیونکہ زرارہ کے پیچھے ہمارے دشمن پڑے ہوئے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے علم میں تیرنے والی کشتیاں جو ہے وہ ہمارے دشمن اور ظالم بادشاہوں کے ہاتھ لگ جائے. تو ظالم بادشاہ کے ہاتھ سے بچانے کے لیے میں نے کیا کیا؟ میں نے اس ظالم کشتی کے اندر ایک جزوی طور پر نقص ایجاد کر دیا، ایک لا تعلقی کر دی، ایک اظہار برات کر دیا تاکہ وہ کشتی یعنی جناب زرارہ اس ظالم بادشاہ کی نظر سے محفوظ رہ سکے.
جو فرما رہے ہیں اس طریقے سے امام نے جناب زرارہ کا پروٹیکشن کیا. کل ایک دوست نے کل ایک بھائی نے برادر نے بہت اچھا سوال کیا. وہ کہنے لگے کہ امام نے اس شدت کے ساتھ زرارہ سے لا تعلقی کی کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ زرارہ کی مصیبت, زرارہ کا شر جو ہے وہ یہودیوں سے بھی زیادہ بدتر ہے. کل میں نے یہ حدیث چھٹے سرکار کے آپ کے سامنے موبائل سے پڑھی تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا اپنی جیب سے پڑھ رہے ہیں. سرکار نے کہا زرارہ کا شر یہود اور نصارہ سے زیادہ خطرناک ہے. یہ شدت سے اظہار بیزاری کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ زرارہ امام کے قریبی ترین افراد میں سے ہے. اگر امام صرف اتنا کہہ دیتے, بطور مثال میں آپ کے سامنے تمثیلاً بیان کر دوں اور فرضی طور پہ کہ اگر امام یہ کہتے کہ ہاں زرارہ کچھ باتیں کرتے ہیں لیکن کچھ صحیح ہیں لیکن کچھ غلط ہیں, اگر یہ جسے کہیے کہ تھوڑا ملا جلا رجحان کے ساتھ امام اگر زرارہ کے ساتھ لا تعلقی کرتے تو معاشرے میں لا تعلقی اتنی زیادہ سرایت نہ کرتی. امام نے عمومی محفلوں کے اندر اتنی شدت کے ساتھ زرارہ کی برائی کی, اتنی شدت کے ساتھ زرارہ کے ساتھ اظہار نفرت کیا. اب نتیجتاً اس زمانے میں جیو, ARY, ہم ٹی وی, یہ سارے نیوز چینل تو تھے نہیں, واٹس ایپ, فیس بک تو تھا نہیں. نتیجتاً کیا ہوا, جب امام نے زرارہ کی برائی کی 4 لوگوں کے سامنے تو 4 لوگ جا کے کدھر برائیاں کریں گے؟ مزید 4 لوگوں میں. بات پہنچتے پہنچتے کہاں تک جائے گی؟ حاکم کے جاسوسوں کے پاس. حاکم کے جاسوسوں سے بات کہاں پہنچے گی؟ خود حاکم کے پاس. جب خود حاکم کے پاس یہ بات پہنچے گی تو حاکم کی فہرست میں جو اس نے چھٹے سرکار کے ماننے والے, چاہنے والے, ان کو سپورٹ کرنے والوں میں زرارہ کا نام بھی لکھا تھا, تو زرارہ کے نام پر لکیر کھینچ جائے گی. اس طریقے سے امام زرارہ کو بچا رہے ہیں. اس لیے یہ شدت کے ساتھ امام نے جناب زرارہ کے ساتھ اظہار لا تعلقی اور بیزاری کی. یہ وہ چوتھی تدبیر تھی جو امام نے اپنے مکتب کے پروٹیکشن کے لیے اور مکتب کی ترویج کے لیے اپنایا. اب آئیے آج آئیے 5ویں تدبیر میں, اور انشاءاللہ آج میں ان تدابیر کو بیان کر کے کل کی گفتگو میں نے پہلی گفتگو میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جو افراد آ رہے ہیں وہ کوشش کریں ساری مجلسوں میں آئیں, کیونکہ نتیجہ جو آئے گا وہ آخری مجلس میں ہی آپ کے سامنے آ سکے گا. وہ یہ کہ جو آج 5واں عنوان میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ ہے کتمان سر. سر کیسے کہتے ہیں؟ راز کو. سر کی جمع کیا ہے؟ اسرار. سر راز کو کہتے ہیں, اسرار کہتے ہیں رازوں کو. کتمان کہا جاتا ہے راز کو چھپانا. یعنی یہ وہ آفت ہے کہ جو خواتین کی نسبت تو منسوب ہے کہ خواتین جو ہے وہ ان کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی, لیکن آج کے زمانے کے مرد بھی ایسے ہی ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مرد بھی, یعنی میں اپنے آپ کو بھی مردانگی میں جب شامل کر رہا ہوں تو اپنے آپ کو بھی اس سے مستثنا نہیں قرار دے رہا, بلکہ اتفاقاً مولویوں میں یہ مصیبت زیادہ ہے. وہ کیا ہے, جیسے ہی کوئی بات پتہ چلی فوراً ہی وہ بات دوسرے کو بتائیں گے. اچھا, ہر کسی کو بتاتے ہوئے آپ دیکھیے معاشرے میں کبھی اسے تجربہ کر لیجئے, وہ یہ کہ آپ ایک بندے کو ایک بات بتائیے, فوراً آپ کہیں گے دیکھو کسی کو بتانا مت. آپ نے خود نے بتا دی, پھر فوراً ڈسکلیمر لگا دیں گے کہ دیکھو یہ بات کسی کو بتانا مت. دوسرا بندہ تیسرے کو بتائے گا کہ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا لیکن دیکھو کسی کو بتانا مت. وہ تیسرا چوتھے کو بتائے گا یہی کہہ کے کہ کسی کو بتانا مت. یعنی ہر بندہ دوسرے بندے کو وہی بات بتا رہا ہوگا, پورے معاشرے کو وہ بات پتہ چل جائے گی اس عنوان کے ساتھ کہ کسی کو بتانا مت. اچھا, نتیجتاً کیا ہے, میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دینی سماج میں, مومنین کے سماج میں یہ مصیبت سب سے زیادہ دیکھنے کو آتی ہے. یعنی آپ کسی کو کوئی راز بتاتی, یعنی آج نوجوان نے اپنی توجہ فرمائی, آج نوجوان نے اپنی قیمت کیا بنائی ہے, اپنی ارزش کیا بنائی ہے, کوئی بھی معلومات اسے ملے وہ فوراً جا کے حوالدار کو جا کے بتا دے, تھانے دار کو جا کے بتا. شاید یہاں پہ ایسا نہ ہو لیکن دوسرے علاقوں میں ایسا ہی دیکھنے کو آتا ہے. یعنی مومن ایک بہت جید عالم دین, سبھی ان کو جانتے ہیں, میں ان کا نام نہیں بتا رہا ہوں اور وہ مرحوم بھی ہو چکے ہیں, کیونکہ بہرحال چونکہ بات ایسی ہے اس لیے میں نام نہیں بتا رہا. ایک دفعہ ان سے بات ہوئی کہ بھائی ایک شیعہ نوجوان نے جو ہے وہ اتنی جا کے تھانے دار کو, حوالدار کو جا کے ساری باتیں بتا دی, جو نہیں بتانا تھا وہ بھی بتا دیا. تو مولانا نے, وہ علامہ نے بہت اعلیٰ جملہ کہا تھا, بہت بڑی شخصیت ہے کراچی شہر کی, مرحوم ہو گئی, اور جملہ ایسا ہے اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا. انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول کی معراج تھی, اللہ کے رسول کی معراج کیا تھی کہ پروردگار عالم انہیں ایک شب 7ویں آسمان تک لے گیا, تو وہ کہتے تھے کہ آج شیعہ نوجوان کی معراج یہ ہے کہ اس کے پاس حوالدار کا نمبر آ جائے.
یعنی اگر تھانے دار آپ کے ساتھ نمبر ایکسچینج کر لے تو آپ دیکھیے وہ شیعہ نوجوان سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہے، وہ کچھ بھی بتانے کے لیے تیار ہے جو منکر نکیر تک کو بھی نہیں بتانا تھا وہ تک بھی بتا دے گا، اور کس عوض میں بتائے گا؟ توجہ اس میں اہم بات ہے، کس عوض میں بتائے گا؟ کوئی مثال کے اسے کوئی کوٹھی مل جائے گی، نہیں کوٹھی نہیں ملے گی، کوئی گاڑی مل جائے گی، نہیں گاڑی نہیں ملے گی، کوئی بہت سرکاری نوکری مل جائے گی، نہیں وہ بھی نہیں ملے گی، کیا ملے گا؟ اب یہ بھی سن لیجیے اس حقیقی طالب علم سے کہ کیا ملے گا؟ اسے ملے گا کہ جب 9 اور 10 محرم کو یا 21 رمضان کو یا 40ویں پر جب ڈبل سواری پہ پابندی لگے گی تو یہ نوجوان جس نے اپنا تھانے دار کے ساتھ نمبر ایکسچینج کیا ہے سب کچھ اسے بتا رہا ہے، جب ڈبل سواری پہ پابندی لگے گی تو یہ نوجوان ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ پورے ٹیشن اور بھرم کے ساتھ ڈبل سواری پہ گھوم رہا ہوگا، جب دوسرا پولیس افسر اسے آ کر روکے گا تو یہ اس کا بھرم کتنا ہے، یہ اس تھانے دار کو فون کرے گا کہ ہاں بھائی میں نے تجھے اتنی مخبری کی تھی، اتنی تیری مدد کی تھی، اتنی تجھے سہولت کاری کی تھی، تو آ مجھے ڈبل سواری سے چھڑوا۔ یعنی اس نوجوان کی معراج کیا ہے کہ اسے ڈبل سواری سے چھڑوا دیا جائے، ڈبل سواری سے چھڑوانے پہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار۔ اب آئیے کتمان سر، کتمان سر کسے کہتے ہیں؟ کتمان سر کہا جاتا ہے راز کو چھپانا۔ کتمان سر شاید ہمارے یہاں اردو میں رائج تعبیر نہیں ہے، لیکن اس کا جو اپوزٹ ہے وہ رائج تعبیر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتمان سر یعنی راز چھپانا، اس کے مقابلے میں افشاء سر یعنی راز فاش کر دینا۔ راز افشا کر دیا، کہتے ہیں نا راز افشا کر دیا، اصل میں ہے راز افشا کرنا۔ افشاء سر یعنی راز فاش کر دینا، کتمان سر یعنی راز چھپانا۔ امام نے سختی سے کہا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ کتوم ہونا چاہیے، یعنی راز کو چھپانے والا نہیں بلکہ راز کو شدید طور پہ چھپانے والا ہونا چاہیے۔ المومن کتوم، مومن راز کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے معلّہ بن خنیس۔ اب یہ معلّہ بن خنیس، اگر تھوڑا سا میں ان کی آپ کو بایوگرافی بتاؤں تو چھٹے سرکار ساکن مدینہ ہے۔ چھٹے سرکار نے کچھ عرصہ کوفہ میں بھی گزارا، لیکن سرکار کی عمر مبارک کا بڑا حصہ جو ہے وہ شہر مدینہ میں گزرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کو زہر بھی مدینے میں دیا گیا اور سرکار کی قبر مبارک بھی مدینہ ہی میں ہے، جنت البقیہ کے اندر۔ تو سرکار کوفہ سے سرکار کا ایک چاہنے والا تھا جس کا نام تھا معلّہ بن خنیس۔ یہ سرکار کے گھر میں، جسے آپ کہیے آج کی تعبیر میں آپ نے دیکھا ہوگا نا جو بڑے گھر ہوتے ہیں تو اس میں ایک تو باورچی ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ مثال کے طور پہ چوکیدار ہوتا ہے، ایک ڈرائیور ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ، لیکن ان سب کے اوپر ایک منشی بھی ہوتا ہے۔ اب وہ اس کے مجھے نہیں معلوم ہے منشی کے علاوہ کوئی اور بھی، سپروائزر، آپ بہت اچھا لفظ ہے سپروائزر کہہ لیجیے۔ وہ سپروائزر بھی ہوتا چپڑاسی ہی کے درجے کا ہے، لیکن وہ باقاعدہ اس کا کوئی منصب جسے کہیے کوئی ذمہ داری متعین نہیں ہوتی، بلکہ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان سارے افراد کو مینیج کرنا ہے۔ وہ جو گھر کا سربراہ ہوگا، جو گھر کا بڑا ہوگا، وہ ڈائریکٹ خانسامہ سے رابطہ نہیں کرے گا، ڈائریکٹ چوکیدار سے رابطہ نہیں کرے گا، ڈائریکٹ جو ہے مثال کے طور پہ آپ کہیے ڈور کیپر سے رابطہ نہیں کرے گا، وہ ہر چیز کو سپروائزر کے سپرد کرے گا، اور کچھ بھی اچھا ہوگا تو سپروائزر، غلط ہوگا تو بھی سپروائزر۔ تو یہ سپروائزر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چھٹے سرکار کے گھر میں جو ان کے قبیلے کا آپ سمجھ لیجیے جو سپروائزر تھا وہ یہ جناب معلّہ بن خنیس۔ اب یہ معلّہ بن خنیس کتمان سر دیکھیے، کتمان سر، معلّہ بن خنیس کو اس مدینے کا جو والی تھا جس کا نام تھا داؤد ابن علی، عباسی خاندان سے تعلق تھا، بنی عباس کے خاندان سے تعلق تھا، اس نے معلّہ بن خنیس کو گرفتار کیا۔ معلّہ بن خنیس کو گرفتار کیا۔ دیکھیں میں اس روایت کے ذیل میں کوئی تشریح نہیں بیان کروں گا، لیکن آپ یقین جانیے کتنی ریلیٹیبل روایت ہے ہمارے آج کے حالات سے۔ ایک مرتبہ معلّہ بن خنیس کو گرفتار کیا اور معلّہ بن خنیس سے کہا، یہی جملہ ہے، روایت کا جملہ یہی ہے، اپنی طرف سے بنا کے نہیں پیش کر رہا ہوں، یہی جملہ ہے۔ ایک مرتبہ داؤد ابن علی نے معلّہ بن خنیس سے کہا کہ اے معلّہ مجھے جعفر صادق کے آدمیوں کا نام بتا۔ کیا کہا آقا؟ داؤد ابن علی نے معلّہ بن خنیس سے کہا مجھے جو ہے وہ جعفر صادق کے لیے کون کون کام کرتا ہے، کون کون اس کا سپورٹر ہے، کون کون اس کے لیے کام کرتا ہے، کون کون اس کے پے رول پر ہے، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تو یہ معلّہ بن خنیس کہتا ہے کہ داؤد ابن علی میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں امام کے گھر کا صرف سپروائزر ہوں، میں صرف سپروائزر کرتا ہوں، کھانا بناتا ہوں، چوکیداری کرتا ہوں، امام کے لیے سواری کو آمادہ کرتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی میرا تعلق نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ داؤد ابن علی، اور پھر یہ معلّہ کہتا ہے میں کسی کو بھی امام کے جاننے والے کو چاہنے والے کو نہیں جانتا ہوں۔ تو داؤد ابن علی نے اسے قتل کی دھمکی دی، تو یہ معلّہ ابن خنیس کہتا ہے کہ تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے، خدا کی قسم تو مجھے قتل کر دے تاکہ میں اس سعادت تک پہنچ سکوں جو امام نے میرے لیے مقدر کی۔
اب ایک مرتبہ جب اس نے پھر ان کے درمیان تو میں ہوئی تکرار ہوئی مکالمہ ہوا اصرار ہوئی تو ایک مرتبہ معلّہ ابن خنیس کا جملہ سنیے گا اور ان کی شہامت اور شجاعت کا مظاہرہ کیجیے گا. ایک مرتبہ معلّہ بن خنیس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جعفر صادق کے آدمیوں کا ان کے شیعوں کا نام مجھے پتا ہوتا اور وہ نام کی فہرست میرے پیروں کے تلے ہوتی اور تو مجھ سے تقاضا کرتا تو خدا کی قسم میں اپنا پیر بھی اوپر نہ کرتا, میں اپنا پیر تک نہ ہلاتا کہیں تجھے وہ فہرست نہ مل جائے جس میں چھٹے سرکار کے چاہنے والے اور ان کے لیے کام کرنے والوں کے نام کرتے. تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے. اب یہی معلّہ بن خنیس نے بعض مقامات پر کتمان سر نہ کر سکے. یہی معلّہ بن خنیس بعض مقامات پر, اب وہ مقامات سے میں صرف نظر کر رہا ہوں, بعض مقامات پر کتمان سر نہ کر سکے. جب افشاء سر کر دیا انہوں نے یا افشاء سر ان سے ہو گیا, نتیجتاً حاکم وقت نے انہیں گرفتار کیا اور انہیں سر بازار جا کر قتل کیا. جب چھٹے سرکار کے پاس خبر ملی, چھٹے سرکار نے بعد میں جو کرنا تھا وہ کر لیا, وہ اس میں یہاں نہیں بیان کر رہا, لیکن جب چھٹے سرکار کے پاس خبر ملی کہ سرکار کے جو سپروائزر تھا گھر کا معلّہ بن خنیس, اسے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے, تو ایک مرتبہ سرکار نے ابو بصیر سے اپنے صحابی سے کہا کہ خدا کی قسم وہ شخص, یہ جملہ یاد رکھیے گا, چھٹے سرکار کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہم سے کھلے عام آ کر جنگ کرتا ہے نا, وہ شخص جو ہم سے کھلے عام آ کر جنگ کرتا ہے, اس شخص سے زیادہ پریشان کنندہ ہمارے لیے وہ شخص ہے جو ہمارے رازوں کو فاش کرتا ہے. وہ شخص جو ہم سے آگے جنگ کرتا ہے, الناصب لنا حربا, وہ شخص جو آگے ہم سے برسر پیکار ہے, جو ہمارے سے ناصبی ہے, جو ہم پر سب و شتم کرتا ہے, جو ہمیں فحش کہتا ہے, جو ہمارا مخالف ہے, جو ہمارا عدو ہے, ہمارے عدو نے ہمیں اتنا پریشان نہیں کیا جتنا ہمارے اس چاہنے والے نے ہمیں پریشان کیا جو ہمارے رازوں کو فاش کر دیتا ہے. سے اب اس حدیث کو آپ سنیے جس میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ شرائط کی قدر سنگین اور خطرناک تھے. وہ یہ کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام پانچویں سرکار کے صحابی ہیں جناب ابو حمزہ صومالی. جناب ابو حمزہ صومالی کس وجہ سے معروف ہیں اگر کوئی بتا دے؟ دعائے ابو حمزہ صومالی کی وجہ سے. دعائے ابو حمزہ صومالی کس امام کی دعا ہے؟ چوتھے امام کی دعا ہے. چوتھے امام کی کس وقت کی دعا ہے؟ رمضان المبارک میں کس وقت کی دعا ہے؟ سحری کے وقت کی. سحر کے وقت کی چوتھے امام کی یہ دعا ہے جسے روایت جو ہے وہ جناب ابو حمزہ صومالی نے کیا ہے. اور آپ یقین جانیے صرف بریکٹ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ معارف کا ایسا خزانہ دعا ہے ابو حمزہ صومالی کے اندر ہے, ایسا خزانہ دعا ہے. پڑھ کے کہہ رہا ہوں, سن کے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ کسی عالم کی بات نقل کر رہا ہوں, علامہ طباطبائی کی بات کی نقل کر رہا ہوں یا آغا بہجت کی بات نہیں, خود پڑھ کے کہہ رہا ہوں. اور واقعاً یعنی ایک عجیب طلسم ہے اس دعا کے, عجیب طلسم. یعنی بہرحال جب پروردگار عالم, جب بھی ہمارے دوستوں کا یہ وتیرہ رہتا تھا, عادت تھی کہ جب بھی قم سے مشہد زیارت کے لیے جایا کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے مشہد مقدس میں ان کی تعلیمی سرگرمی تو ہوتی نہیں تھی, تو عبادت کے لیے فرصت نکلتی تھی. تو دوست بتاتے ہیں کہ جب میں دعائے قنوت میں, نماز شب کے وتر کے قنوت میں کھڑے ہو کر وہ دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھا کرتے تھے, اور پہلا صفحہ کے لیے تھوڑا جبر کرنا پڑتا تھا کہ شروع کروں, لیکن جیسے ہی پہلا صفحہ شروع کیا پھر آخری تک دعا چھوٹتی نہیں. ایسی کشش ہے اس دعا کے اندر, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہر گھر کے اندر, خصوصاً آج تو مسجدوں کے اندر, گھروں کے اندر مفاتیح الجنان ہے. شاید پہلے تحفۃ العوام ہوا کرتی تھی, تحفۃ العوام میں شاید دعائے ابو حمزہ صومالی نہ ہو, لیکن مفاتیح الجنان کے اندر تو دعائے ابو حمزہ صومالی درج ہے. لیکن دعائے ابو حمزہ صومالی وہ خزانہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے. آپ یقین جائیں. اچھا, میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے اس کا ایک رائے حل بتا دوں. لوگ کہتے ہیں کہ بہت طویل دعا ہے, بہت بڑی دعا ہے, قبلہ ایک ساتھ پڑھی نہیں جاتی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمیں عربی بھی نہیں آتی, نتیجتاً ہمیں عربی اور ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھنا پڑتا ہے, اس لیے وقت زیادہ لگتا ہے. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ امام نے یہ واجب قرار دیا ہے کہ تم ایک ہی دن پوری دعا پڑھ لو؟ کیا امام نے یہ کہا ہے کہ اس دعا کی معرفت, اس دعا سے حاصل ہونے والا اثر صرف انہی لوگوں کو ملے گا جو ایک ساتھ پڑھیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو انسان کیا کرے, صفحہ پڑھے, ایک صفحہ پڑھے. ایک صفحہ پڑھنے کا حوصلہ ہے تو 2 صفحے پڑھے, اس کا بھی حوصلہ ہے 3 صفحے پڑھے, اس کا بھی حوصلہ نہیں ہے آدھا صفحہ پڑھے, اس کا بھی حوصلہ نہیں ہے 2 سطریں پڑھ لے. اتنا تو وقت سبھی کے پاس ہے. آپ سبھی میں سے, ہم سبھی افراد جو ہیں بستر پہ سونے کے لیے آدھا گھنٹہ جب وہ نیند کا خمار لانے کے لیے واٹس ایپ استعمال کر سکتے ہیں, تو 5 منٹ دعائے ابو حمزہ صومالی بھی
پڑھ ہی سکتے ہیں، کوئی ایسا تو کوئی جسے کہیے کہ کوئی راکٹ سائنس کی بات تو نہیں ہے. تو دعا ابو حمزہ صومالی، یہ ابو حمزہ صومالی کے راوی کا نام، یہ ان کی کنیت تھی ابو حمزہ صومالی. ان کا نام تھا اصل میں ثابت بن دینار. پانچویں سرکار ثابت بن دینار سے آ کر کہتے ہیں کہ اے ثابت بن دینار، یعنی ابو حمزہ صومالی، اے ابو حمزہ صومالی، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے، توجہ فرمائیں گے اس روایت کو، میں اصول کافی سے اس روایت کو بیان کر رہا ہوں باب مواقیت سے، کہ تمہیں معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے مقدر کیا تھا کہ 70 سن ہجری میں، آج کون سا چل رہا ہے 1447 1447، 70 ہجری میں پروردگار عالم نے مقدر کیا تھا کہ ہم آل محمد کا جو حق لوٹا گیا ہے، جو غدیری حق پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا تھا، وہ حق ہمارا غصب کر لیا گیا. پروردگار نے مقدر کیا تھا کہ سن 70 ہجری میں وہ حق ہمیں واپس مل جائے. یہ کون سا زمانہ تھا 70 ہجری کا؟ کہ امیر شام اس دنیا سے گزرا، لوگوں نے سید الشہداء کی بیعت کی، کوفے سے 18,000 خطوط آئے. 18,000 خطوط آنے کے نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی عالم یہ تھا کہ راوی وہاں کے خط لکھنے والے، کوفہ میں خط لکھنے والے کیا کہتے تھے کہ سرکار الاجل الاجل، اے ابا عبداللہ جلدی کیجئے جلدی کیجئے، آپ ہمارے پاس آ جائیے. خط کی تعبیر یہ ہے، آپ ہمارے پاس جلدی آ جائیے، اس لیے کیونکہ کوفہ کے درختوں پر پھل جو ہے وہ پک کے بالکل آمادہ ہو چکے ہیں، صرف توڑنے کی دیر باقی رہ گئی. اس تعبیر کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کوفہ کے نوجوان آپ کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہو چکے ہیں، صرف اور صرف انہیں ایک رہبر کی، ایک امام کی، ایک لیڈر کی ضرورت ہے. آپ آ جائیے، اس لیڈر کی سیٹ کو فل کیجئے، نوجوان ہمتاً آپ کی مدد اور نصرت کے لیے آمادہ. الاجل الاجل یہ تعبیر وہاں سے چلی ہے. لیکن جب سرکار کے ساتھ کوفیوں نے بے وفائی کی، سید الشہداء کے ساتھ کوفیوں نے بے وفائی کی، ان کے ساتھ دغا کیا، تو نتیجتاً خود پانچویں سرکار فرماتے ہیں کہ اشتد غضب اللہ، پروردگار عالم کا غضب جو ہے وہ شیعوں پر اور مسلمانوں پر غضبناک ہو گیا. پروردگار عالم کا غضب کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی. لہٰذا پروردگار عالم نے آل محمد کی حکومت کو 140 سن ہجری میں منتقل کر دیا. کس میں منتقل کر دیا؟ پہلے 70 میں رکھا، 70 میں حاصل نہیں ہو سکا، کوفیوں نے دغا کی، پھر کدھر منتقل کر دیا؟ 140 میں. 140 کا میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم فریز بتا دوں، وہ کون سا زمانہ ہے؟ 140 کا وہ زمانہ ہے جب بنی امیہ کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے اور بنی عباس برسر اقتدار آ رہے ہیں. بنی عباس جو برسر اقتدار آ رہے ہیں، تو بنی عباس نے کن کے حق کو طلب کرنے کا نعرہ بلند کیا تھا؟ اہل بیت کے. اچھا، بنی عباس بھی بنی ہاشم تھے، لیکن کیا بنی ہاشم کے عباس کے بیٹے کا حق غصب ہوا تھا یا علی بن ابی طالب کے بیٹوں کا حق غصب ہوا تھا؟ طبیعتاً ان کے بیٹوں کا حق غصب ہوا تھا. نتیجتاً بنی عباس کو کوئی نہ کوئی کندھا چاہیے تھا، کہ کوئی کندھا ملے جس کندھے کو وہ استعمال کر کے اس کندھے کی بنیاد پہ اپنی حکومت کو قائم کریں. جب بنی حسین نے، یعنی سید الشہداء کی اولاد نے، چوتھے امام نے، پانچویں امام نے، چھٹے امام نے، ساتویں امام نے ان کا ساتھ نہیں دیا، نتیجتاً اب یہ میں کس باب میں چلا گیا ہوں یقین جانیے، لیکن صرف اس سے اجمالاً بیان کر کے آپ لوگوں کے ذہن کے دریچے کو کھول رہا ہوں کہ 5 سید الشہداء کی اولاد نے، چوتھے سرکار نے، پانچویں سرکار نے، چھٹے سرکار نے جب بنی عباس کا ساتھ نہیں دیا، دوسرے لفظوں میں ان کو حکومت بنانے کے لیے کندھا نہیں دیا، نتیجتاً انہوں نے کس کا کندھا استعمال کیا؟ بنی حسن کا. بنی حسن کون؟ یعنی امام مجتبیٰ علیہ السلام کے جو فرزند تھے. امام مجتبیٰ کے فرزند حسن مصنع کے فرزند عبداللہ بن حسن کا کندھا استعمال کیا. عبداللہ ابن حسن کے فرزند ہیں محمد نفس زکیہ، ان کے دیگر افراد ہیں، ان کے دیگر فرزندان بڑا قبیلہ تھا، ان کے کندھے کو استعمال کیا، ان کے کندھے کو فرنٹ پہ رکھا، کہا دیکھو ہم ان آل محمد کی، ہم ان اولاد علی کی حکومت کو دلانا چاہتے ہیں، جو 200 سال سے 150 سال سے ان کا حق غصب ہوا تھا سقیفہ سے، وہ حق دلانا چاہتے ہیں، تم انہیں ان کا حق دے دو. فرنٹ پہ ان کو رکھا، پیچھے سے ڈرائیونگ خود کر رہے تھے. جیسے ہی حکومت ملی، سب سے پہلے جن پر ظلم کیا وہ بنی حسن پہ کیا. یعنی بنی حسن پر ایسا ظلم کیا. صرف اس باب کو سن لیجئے، یقین کیجئے میں نے چھٹے عنوان پر جانا تھا، لیکن صرف اس باب کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ تاریخ میں آل محمد پہ کیسے کیسے ظلم ہوا، کہ ایسا ظلم کیا کہ زندان بنی ہاشم، مشہور تھا زندان ہاشمیان، تاریخ میں ابھی بھی مشہور ہے. زندان ہاشمیان، فرات کے کنارے بنی عباس نے زندان بنایا.
اس زندان کے اندر سارے بنی حسن کو ڈال دیا. بنی حسن یعنی امام مجتبیٰ کی نسل کو, سارے بنی حسن کو وہاں پر اسیر کر دیا, اور اس زندان میں کوئی دریچہ, کوئی روزنہ, کوئی کھڑکی, کوئی دروازہ نہیں رکھا. یہ سارے افراد مرد و زن ان کو برہنہ کیا, معاف کیجئے گا یہ تعبیر استعمال کر رہا ہوں, تاریخ میں ہے اس لیے نقل کر رہا ہوں, سب کو برہنہ, سارے محرم ایک دوسرے کے ساتھ برہنہ تھے, اور ایک دوسرے کے جسم کے تعفن کے ذریعے سے ان کی شہادت ہوئی. شاید یہ جملہ کہنا غلط نہ ہو کہ بنی امیہ نے ایسا ظلم نہیں کیا جو امام کے چچیرے بھائیوں یعنی بنی عباس نے آ کر اماموں پر کیا. یہ ظلم کی داستان جو بنی عباس نے رقم کی. اب سرکار, پانچویں سرکار ابو حمزہ صومالی سے کیا کہہ رہے کہ پروردگار عالم نے یہ ہمارا امر حکومت 70 ہجری میں رکھا تھا, لیکن لوگوں نے حسین ابن علی کے ساتھ دغا کی, بے وفائی کی, نتیجتاً پروردگار عالم کی غصے کی آگ بھڑکی. پروردگار نے اس امر کو منتقل کر دیا 140 میں. 140 کون سے زمانہ؟ بنی امیہ گر رہے ہیں, بنی عباس آ رہے ہیں. 140 میں کیا کیا سرکار فرما رہے ہیں, 140 میں ہمارے چاہنے والوں کو ہم نے بتایا کہ پروردگار عالم نے کیسے شرائط بنائے ہیں کہ ان شرائط میں ہمارا غدیری حق, ہماری غدیری حکومت ہمیں مل سکتی ہے. لیکن ہمارے میں نے اصول کافی کی روایت کا پھر پڑھ کہہ رہا ہوں کہ اصول کافی سے یہ روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ پروردگار نے امر حکومت کو 140 میں منتقل کیا. 140 میں منتقل کر کے ہم نے اپنے شیعوں کو بتایا کہ حالات بہت سازگار ہیں, ہمارا لوٹا ہوا جو غدیر میں حق تھا وہ ہمیں مل سکتا ہے. لیکن ہمارے شیعوں نے کتمان سر نہیں کیا, راز فاش کر دیا. راز جیسے ہی فاش کیا سامنے والا دشمن متوجہ ہو گیا, اس نے وہ ظلم ہم پر ڈھایا جو بنی امیہ نے بھی ہم پر نہیں ڈھایا. کیسے ہوا؟ 140 سے حکومت کیسے آگے چلی گئی؟ شیعوں نے کیا غلطی کی؟ راز کو فاش کر. محبت میں راز کو کوئی غلطی سے نہیں, جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا نقصان پہنچانے کے لیے, لیکن بے وقوفی میں آ کر کتمان سر نہیں کیا, افشاء سر کر دیا. افشاء سر کر دیا. نتیجتاً کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے خود سرکار فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے پھر ہمارے امر حکومت کو ایسے وقت میں منتقل کر دیا ہے جس کا علم حتیٰ ہمیں بھی نہیں. لہٰذا یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے, میں نے کل بھی یہ بات آپ کے سامنے بتائی تھی, یہ کم زحمتوں کے نتیجے میں نہیں پہنچا. اس دین کے اندر آپ کو علی اکبر کا خون نظر آئے. یہ جو آپ آسانی سے, میں اور آپ فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, علم برآمد کرتے ہیں, زلجنہ برآمد کرتے ہیں, گہوارہ برآمد کرتے ہیں, سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ علی بن ابی طالب کے ماننے والے اور پیروکار ہیں, ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں, اس کے لیے بہت مقدس خون بہا گیا ہے, تب جا کر یہ امانت ہمارے ہاتھ میں. اس دین میں علی اکبر کا خون شامل, اس دین میں اس سید سجاد کی لہو لہان پنڈلیوں کا خون شامل. اس دین کے اندر زینب کبریٰ کی چادر کی فداکاری شامل. ایک مرتبہ مدینے میں ایک شخص سید سجاد کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے مسلمانوں, میں بہت غریب ہوں, میں بہت غریب ہوں. جیسے ہی سید سجاد نے اس کی یہ آواز سنی, ایک مرتبہ بڑھ کے کہا کہ اے مسلمان, تو مجھے یہ بتا کہ اگر ابھی تیری روح قبض ہو جائے تو یہ مدینے والے تجھے غسل و کفن تو دیں گے نا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ فرزند رسول, یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے, یہ آپ کے نانا کی نماز پڑھنے والے ہیں, یہ آپ کے نانا کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں, کیسے ممکن ہے مسلمان کو غسل اور کفن دینا تو واجب ہے. تو ایک مرتبہ سرکار نے کہا پھر تو اپنے آپ کو غریب نہ کہے. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا اور کہا ہائے میرا مظلوم بابا جو کتنا غریب ہے, جسے نہ غسل دیا نہ کفن دیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. کیسے یہ ایام عزا تیزی سے گزر رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا بابا تو غریب ہے. سید سجاد کسی موڑ پر آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں پر اپنے بابا کو گریہ نہ کیا ہو.
ہر مقام پر جب کسی کو خوش ہوتا دیکھا اپنے بابا پہ گریہ کیا، جب کہیں شادی ہوئی اپنے بابا پہ گریہ کیا، جب کبھی قصاب کو قربانی کرتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ اپنے بابا پہ گریہ کیا۔ لیکن جب سید سجاد سے پوچھا گیا نا کہ اے مولا آپ پر سب سے زیادہ سخت مصائب کہاں پر گزرے، تو سید سجاد نے کربلا کا نام نہیں لیا، کہا الشام الشام الشام، سب سے سخت مصائب ہم پہ شام میں گزرے۔ ارے مولا آپ کے تو علی اکبر قربان ہو گئے، آپ کے اون و محمد قربان ہو گئے، آپ کے بابا اور عباس قربان ہو گئے، آپ نے ان کا نام کیوں نہ لیا؟ ارے کہا ارے شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن مائیں اور بہنیں بے مکنا و چادر، کبھی کوفہ کے دربار میں، کبھی شام کے بازار، اجرکم علی اللہ، یہ ہمارا ورثہ نہیں رہا ہے۔ آپ نے یہ شعر تو سبھی نے سنا ہوگا نا، کیا شاعر کہتا ہے؟ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا، دربار میں جانا سجاد سے پوچھو۔ ارے قیامت کا شعر ہے، چپتی تھی نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے، اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، ارے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا۔ سجاد سے پوچھو جب دختر شفیر نے زندہ میں قضا کی، آفت کی گھڑی تھی، ارے وہ ننھی سی میت کو بندے ہاتھوں سے اٹھانا۔ سجاد سے پوچھو ارے شام کے بازار میں ایک وقت ایسا آیا جب سارے اسیر کھڑے تھے، ایک مرتبہ یزید کے ایک سپاہی نے سکینہ کی جانب اشارہ کر کے کہا ارے اے یزید یہ بچی مجھے اسیری میں دے دے۔ ارے نہیں معلوم سید سجاد پہ کیا قیامت ٹوٹی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے آنسوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے آنسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ نصیب فرما، ان آنسوں کے صدقے پروردگار ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی بخشش فرما۔ پروردگار جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگار تجھے اسیر کربلا، تجھے بیمار کربلا کا واسطہ دیتے ہیں، تمام بے گناہ اسیروں کو رہائی نصیب فرما۔ جو بیمار صاحب العلاج لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار مددگاروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین